5 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں 5 لوگوں کی قربانی کے جانور بروز قیامت اپنی ہی قربانی کرنے والے کے منہ پر تھوکیں گے، کیونکہ ان کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا، اے امیر المومنین، وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، ایسا مرد جو اپنی عورت سے ہر بار صرف ایک ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، داماد رسول حضرت مولا علی شہر خدا نے فرمایا کہ 5 ایسے لوگ ہیں کہ وہ عید الاضحیٰ پر جتنی مرضی قربانی کر لیں، اللہ کے ہاں ان کی قربانی کسی بھی جانور کی قبول نہیں ہوتی۔ ان کے لیے قربانی کرنا جانور کے خون بہا سے کچھ زیادہ نہیں۔ ناظرین گرامی، وہ کون سے لوگ ہیں؟ اس بات کو جاننے کے لیے پہلے قربانی کے کچھ مسائل جاننا ضروری ہے۔ یہ جان لیجئے کہ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، یعنی قربانی کے 3 ایام 10، 11 اور 12 ذی الحج کے دوران اپنی ضرورت سے زیادہ اپنا مال یا اشیاء جمع ہو جائے کہ جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، اس پر قربانی لازم ہے۔ مثلاً رہائشی مکان کے علاوہ کوئی مکان ہو، خواہ تجارت کے لیے ہو یا اسی طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ کوئی اور گاڑی ہو، ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی کے وقت 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک ہے۔ 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد قربانی درست نہیں۔ قربانی کا جانور دن کو ذبح کرنا افضل ہے، اگر رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن افضل بقرہ عید کے دن، پھر 11ویں اور پھر 12ویں تاریخ ہے۔ شہر اور قصبوں میں رہنے والوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے سے قبل قربانی کا جانور ذبح کرنا درست نہیں۔ دیہات اور گاؤں والے صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر شہری اپنا جانور قربانی کے لیے دیہات میں بھیج دیں تو وہاں ان کی قربانی بھی نماز عید سے قبل درست ہے اور ذبح کرانے کے بعد اس کا گوشت منگوا سکتے ہیں۔ اگر مسافر مالدار ہو اور کسی جگہ پر 15 دن قیام کی نیت کرے یا 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے یا کسی نادار آدمی کے پاس 12ویں تاریخ کو غروب شمس سے پہلے اتنا مال آ جائے کہ صاحب نصاب ہو جائے تو ان تمام صورتوں میں بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ نیز اگر مسافر مالدار ہو اور دوران سفر قربانی کے لیے رقم بھی ہو اور 15 دن سے کم عرصے کے لیے رہائش پذیر ہونے کے باوجود بآسانی قربانی کر سکتا ہو تو قربانی کر لینا بہتر ہے۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کروا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصاب سے ذبح کرواتے وقت ابتدا خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تکبیریں پڑھیں۔ اگر دونوں میں سے ایک نے بھی نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اس کو قبلہ رخ لٹانا، اس کے بعد دعا پڑھنا لازم ہے۔ دعا کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیں۔ ذبح کرنے کے بعد پھر دعا پڑھیں۔ قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں۔ اولاد چاہے بالغ ہو یا بالغ مالدار ہو یا غیر مالدار، درج ذیل جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، بھیڑ اور دمبا کے علاوہ باقی جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ سب قربانی کی نیت سے شریک ہوں یا عقیقے کی نیت سے، صرف گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوں۔ گائے، بھینس اور اونٹ وغیرہ میں 7 سے کم افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر اس طور پر کہ مثلاً 4 آدمی ہوں تو 3 افراد کے 2 حصے اور ایک کا ایک حصہ ہو جائے۔ نیز اگر پورے جانور کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں یہ بھی درست ہے، یا یہ کہ 2 آدمی موجود ہوں تو نصف نصف بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر کئی افراد مل کر ایک حصہ ایصال ثواب کے طور پر کرنا چاہیں تو بھی جائز ہے، البتہ ضروری ہے کہ سارے شرکاء اپنی اپنی رقم جمع کر کے ایک شریک کو ہبہ کر دیں اور وہ اپنی طرف سے قربانی کر دیں۔ اس طرح قربانی کا حصہ ایک ہی طرف سے ہو جائے گا۔
اور ثواب سب کو ملے گا۔ اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی اور مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقے کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے۔ اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا، اب اگر شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے۔ البتہ بہتر نہیں ہے کہ ایک جانور قربانی کرنے کے لیے خریدا اگر اس کے بدلے دوسرا حیوان دینا چاہے تو جائز ہے، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا حیوان کم از کم اسی قیمت کا ہو۔ اگر اس سے کم قیمت کا ہو تو زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں بلکہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر زبانی طور پر جانور کو متعین نہ کیا بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ اگر اچھی قیمت میں فروخت ہو رہا ہے تو فروخت کر دیں گے، اس صورت میں اصل قیمت سے زائد رقم اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کا جانور گم ہوا، اس کے بعد دوسرا خریدا۔ اگر قربانی کرنے والا امیر ہے تو ان دونوں جانوروں میں سے جس کو چاہے ذبح کر دے، جبکہ غریب پر ان دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کے جانور میں اگر کئی شرکاء ہیں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کرنا چاہیے۔ بھیڑ بکری جب 1 سال کی ہو جائے، گائے بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر اس سے کم ہو تو جائز نہیں۔ ہاں، دمبا اور بھیڑ نہ کہ بکرا اگر اتنا موٹا تازہ ہو جائے کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو بھی قربانی جائز ہے۔ موجودہ دور میں جانوروں کو تول کر وزن کر کے خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے، ایسی قربانی بلا شبہ درست ہے۔ قربانی کا جانور اگر اندھا ہو، 1 آنکھ یا 1/3 اس سے زیادہ روشنی جاتی رہی ہو، یا اس کا کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ گائے اور بھینس کے 2 تھن یا بکری کا 1 تھن خشک ہو چکا ہے یا پیدائشی طور پر نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح اگر جانور 1 پاؤں سے لنگڑاتا ہو، یعنی 3 پاؤں پر چلتا ہو، چوتھے پاؤں کا سہارا نہیں لیتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، اگر وہ چوتھے پاؤں سے سہارا لیتا ہو لیکن لنگڑا کر چلتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ اگر جانور اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا بالکل نہ رہا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ بعض لوگ موٹا تازہ جانور محض دکھاوے یا نمود و نمائش کے لیے خریدتے ہیں، اور ایسے لوگ قربانی کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں۔ ان پر لازم ہے کہ وہ موٹا تازہ جانور تلاش کرتے ہوئے محض ثواب کی نیت کریں۔ اگر کسی جانور کے تمام دانت گر گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اگر اکثر دانت باقی ہوں اور کچھ گر گئے ہوں تو قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو اور دانت نہ نکلے ہوں تو قربانی ہو سکتی ہے۔ تاہم اس سلسلے میں صرف جانوروں کے عام سوداگروں کی بات معتبر نہیں بلکہ یقین سے معلوم ہونا ضروری ہے، یا یہ خود گھر میں پالا ہوا جانور ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان ہی نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر کسی جانور کے سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکے ہوں تو اس طور پر کہ دماغ اس سے متاثر ہوا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر معمولی ٹوٹے ہوں یا سرے سے سینگ ہی نہ ہوں جیسے اونٹ تو بلا کراہت جائز ہے۔ اسی طرح گائے بکری وغیرہ کے اگر پیدائشی سینگ نہ ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ خارش زدہ جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر خارش کی وجہ سے بے حد کمزوری ہے تو پھر جائز نہیں۔ اگر قربانی کے جانور میں کوئی عیب پیدا ہوا ہو جس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہ ہو تو مالدار شخص کے لیے ضروری ہے کہ کوئی دوسرا جانور اس کے بدلے خرید کر قربانی کرے۔ غریب ہے تو اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو جائے، مثلاً ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا، البتہ جانور کو گراتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ قربانی کے گوشت میں بہتر ہے کہ 3 حصے کریں، 1 حصہ اپنے لیے رکھیں، 1 حصہ اپنے رشتہ داروں کو دیں اور 1 حصہ فقراء اور مساکین کو دیں۔ لیکن اگر سارے کا سارا حصہ اپنے لیے رکھ لیں تب بھی جائز ہے۔ قربانی کی کھال کسی کو خیرات کے طور پر یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دیں، البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسے اور جامعہ کو دے دیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین کا احیاء سب سے بہتر ہے۔ قربانی کی کھال اپنے مصرف میں بھی لایا جا سکتا ہے، اس طور پر کہ اس کا عین باقی رہے،
مثلاً مسلح بنایا جائے یا رسی یا چھلنی بنائے تو درست ہے۔ قربانی کی کھال کی قیمت مسجد کی مرمت یا امام اور مؤذن یا مدرسہ یا خادم کی تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی، نہ ہی اس سے مدرسے کی تعمیر ہو سکتی ہے، اور نہ شفا خانوں یا دیگر رواحی اداروں کی قربانی کی کھال کسائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں۔ اگر کسی کی قربانی کی کھال چوری ہو گئی ہو یا چھن گئی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کھال کی رقم صدقہ کر دے۔ اگر استطاعت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، قربانی پر فرق نہیں پڑے گا۔ اگر قربانی کے 3 دن گزر گئے ہوں اور قربانی نہیں کی تو اب ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر جانور خریدا تھا مگر قربانی نہیں کی تو وہی جانور خیرات کر دے۔ ایصال ثواب کے لیے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم اور اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر حصے داروں میں سے کوئی ایک صرف گوشت کی نیت سے شریک ہو تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، البتہ کسی کو اجرت میں نہیں دیا جا سکتا۔ گھابن جانور کی قربانی صحیح ہے۔ اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر دیں اور گوشت آپس میں تقسیم کی بجائے صدقہ کیا جائے۔ قربانی کے جانور کے بال کاٹنا، دودھ دھونا درست نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے صدقہ کرے۔ اگر بیچ دیا تو اس کی رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یکم ذی الحج سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے نہ ہی ناخن۔ البتہ اگر زیر ناف اور بغل کے بالوں پر 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہے تو ان بالوں کی صفائی کرنا بہتر ہے۔ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھا جا سکتا ہے۔ جانور ذبح کرنے کے لیے چھری خوب تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت سارا کا سارا کسی اور کو کھلا دے، خود کچھ بھی نہ کھائے تو ایسا کر سکتا ہے۔ خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے کیونکہ اس میں دوسرے کی نسبت گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ ذبح کرتے وقت تکبیر کے علاوہ کچھ اور نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی اور وہ کام ہو جائے تو قربانی واجب ہے۔ اس کے گوشت سے خود نہیں کھایا جا سکتا، سارا فقراء اور مساکین کو کھلا دے۔ اگر کسی شخص کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہو تو اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شریک کیا تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا شخص جس کی ساری کمائی حرام کی ہو اس پر قربانی لازم نہیں، کیونکہ اس کا سارا مال واجب التصدق بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ حرام مال سے کسی کا صدقہ قبول نہیں فرماتا، بلکہ وہاں صرف پاکیزہ مال سے کیا ہوا صدقہ اور خیرات قبول کیا جاتا ہے۔ بکری کے علاوہ دوسرے کسی جانور میں تمام شرکاء اپنا اپنا حصہ تقسیم کیے بغیر فقراء کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ البتہ اگر نظر کی قربانی ہو یا محروم کی وصیت کے تحت قربانی کر رہے ہوں تو پھر تقسیم سے پہلے کسی فقیر کو دینا درست نہیں۔ کسی نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مال سے قربانی کی جائے تو اس قربانی کا سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے، خود کچھ بھی نہ کھایا جائے۔ ناظرین، حضرت علی شیر خدا نے فرمایا 5 لوگوں کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 1، ماں باپ کی نافرمان اولاد کی قربانی قبول نہیں کی جاتی۔ نمبر 2، شرک کرنے والے کی قربانی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 3، حرام مال کھانے اور حرام مال کھلانے والے کی قربانی اللہ پاک کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 4، اللہ پاک سود خور کی قربانی کو رائے گاہ بھیجتا ہے، اس کی قربانی قبول نہیں کی جاتی۔ نمبر 5، ایسا شخص جو صرف دکھاوے کے لیے قربانی کا جانور لائے اور اسے ذبح کرے تو اللہ پاک شو بازی کرنے والے کی قربانی کبھی قبول نہیں فرماتا۔ اللہ پاک امت مسلمہ کو قربانی کی روح اور حقیقت سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے اور ہماری یہ ظاہری قربانی حقیقی قربانی کے لیے پیش خیمہ ہو، اور ہم اس ظاہری اور مادی قربانی کی طرح اللہ کے حکم پر اپنی جان کی قربانی کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہیں۔ آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر کے جائیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔